بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے پیارے بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ قبولیت کا اشارہ کون سا ہے؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کے تمام مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتے ہیں، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا سے زیادہ جاتا ہے۔ رب کریم کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت، اتنی شفقت فرماتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، شب برات کا مہینہ، کبھی شعبان کا مہینہ، کبھی شبرات، اور آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جسے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی کیجئے، یہ دونوں ہستے جس سے بندے سے راضی ہو جائیں، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو بندے کی حالت کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ جو بندہ مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہے، آج اسی مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے، تو آج 16 ماہ رمضان بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی قرآن آیت ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے، میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے گھر کی خوشیاں دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقرر کر دیتا ہوں۔ جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنی حالت پر روتا رہتا ہے، آزاری کرتا ہے، میری ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بدقسمت ہے، وہ بدبخت ہے جو میرے در سے نہیں مانگتا۔ آج ماہ رمضان 16 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ دنیا تمام کام چھوڑ کر یا اللہ یا محمد کا اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس عمل نے سالوں سے کام نہیں کیا۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، پڑھ کر دیکھے گا، انشاءاللہ جو فقیر ہیں وہ غنی ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہن، بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ مہینہ کتنا عظیم اور برکت والا ہے، تو ہم پہاڑوں سے نکل جائیں، ہم ساری رات عبادت کریں، ساری رات رب کریم کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاموشی میں بیٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہر وقت رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں، آسمان سے خزانے آپ کے لوگوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں، فرشتے ہر گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، جس گھر میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس گھر میں رمضان کے مہینے میں ذکر اذکار، عبادت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے برکتوں کے خزانے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنا۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔
پیاروں ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ 16 رمضان مبارک بدھ کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد سب سے بہترین افطار کے وقت ہے یا سحری کا وقت ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت یہ پڑھیں گے تو آپ لوگ یقین کریں کہ 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرے مولا رب کریم صلاۃ چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا کرے گا۔ باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پڑھتے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، بے روزگاری کے لیے پڑھ رہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، شاید صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیز ترین عمل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے گا، یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ رب کے حضور پیش ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یا اللہ یا محمد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تو ہستی ہی ہے، رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت میرے رب نے بنائی ہے اور دنیا کو سجایا، تو رب کے حبیب کا نام آپ لوگوں نے لینا ہے۔ یا اللہ یا محمد جب بندہ محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو آزاری کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس قدر قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے لے کر آ جاتے ہیں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج تک ہم کہانیوں میں، قصوں میں سنتے رہے ہیں۔ رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے سے معجزے عطا کرے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو انگلیوں پر گن کر پڑھنے یا تسبیح دانوں پر پڑھنے، صرف اور صرف آپ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے وہ سب کچھ مل جائے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفے کی ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے، چونکہ ان الفاظ کے میں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا ہے، اور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کرے؟ یہ کون ہے رمضان کی 16 تاریخ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لینا۔ میری پیاری بہن، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی وقت بھی پڑھنے کی مکمل اجازت۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہر قدم آپ کو کامیابی مقدر بنا جائے گی۔ آپ نے رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ خاص وظیفہ آج اس کو نصیب ہوگا جس کو رب کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 مرتبہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنے دھیان، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں گے، اتنے ہی جلدی آپ کو
ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی خیر خواہ جو بھی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی، جو بھی آپ کی منشا ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال اکرام پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام رب کریم کا اتنا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 16ویں روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، پھر اس کی غیب سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال اکرام کو پڑھنے سے رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال اکرام کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال اکرام پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، نہایت یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، وہ دلوں کے راز سب سے بہتر جانتی ہے۔ صرف 11 مرتبہ پڑھنے سے غنی فرشتے رزق دولت لے کر آ جائیں گے۔ یا ذوالجلال اکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ یا ذوالجلال اکرام کو پڑھیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حاجات کو مانگنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔